ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی، دیوار گرا دی جائے گی۔ ہم معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل اسلام کے جلیل القدر اماموں میں سے ایک ہیں۔ آپ کی شان و عظمت کے متعلق قرآن پاک کی آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ سے اشارہ ملتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے تعصب کی وجہ سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس فضیلت و عظمت کا انکار کرتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے اس بارے میں کچھ عرض کریں گے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، سورۃ الجمعہ 28واں پارہ، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ آپ کو کچھ ایسے لوگوں کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجا ہے کہ جو ابھی تک آپ کے صحابہ کرام سے نہیں ملے۔ اب جو آخرین میں جن لوگوں کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا ہے، مبہم چھوڑا ہے، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ فرد ہے یا افراد ہے؟ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کیا ہے۔ ہمارے سامنے صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ جمعہ اتری، اس کی آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں دوسرے جو ابھی تک صحابہ کرام سے نہیں ملے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ یہ سوال آپ سے 3 مرتبہ کیا گیا۔ اور فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ ہمارے درمیان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رکھا، پھر فرمایا کہ اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی ہوتا تو کچھ مرد یا ایک مرد ان لوگوں میں سے اس ایمان کو حاصل کر لیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4897، صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 2546۔ قرآن پاک نے جن لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت میں فرمایا کہ وہ لوگ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم میں سے ہوں گے، یعنی فارسی لوگ ہوں گے۔ اب ان لوگوں سے رجال یا رجل سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک کی آیت کا ابہام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کیا، قرآن پاک کی آیت کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی۔ اب چونکہ یہاں پر بھی بات تھوڑی سی مبہم ہے، اب اس ابہام کو دور کرنے کے لیے ہم محدثین سے پوچھتے ہیں۔ بہت بڑے امام محدث گزرے ہیں، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تبییض الصحیفہ بمناقب ابی حنیفہ۔ اس میں وہ فرماتے ہیں، اقول میں کہتا ہوں، قد بشر صلی اللہ علیہ وسلم بالامام ابی حنیفہ بالحدیث الذی اخرجہ۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بشارت دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جس کو امام ابو نعیم نے حلیہ میں روایت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لو کان العلم بالثریا رجال من ابناء فارس۔ یہ روایت جیسے پہلے بتایا، آگے انہوں نے کافی زیادہ اس کے حوالہ جات بھی دیے ہیں۔ یعنی وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، ان لوگوں سے مراد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے فارسی لوگ ہیں۔ یہ اس وقت ہے جب ہم رجال والی روایت کو لیں، اگر رجل والی روایت کو لیں تو پھر یہ صرف حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں، یہ ساری بحث کرنے کے بعد فَهَذَا أَصْلٌ صَحِيحٌ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي الْبَشَارَةِ وَالْفَضِيلَةِ۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح بنیادی روایت ہے جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بشارت اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت کے متعلق ہے۔ یعنی یہ روایت آپ کی فضیلت میں صحیح بھی ہے، قابل اعتماد بھی ہے
اور بنیادی روایت ہے۔ یعنی علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت ضروری ہے۔ انجینئر مرزا جہلمی نے اپنی گندی ذہنیت کا ثبوت دیتے ہوئے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی پر بدزبانی کی ہے کہ وہ اس میں امام ابو حنیفہ کو داخل کرتے ہیں، انہوں نے تو دین میں اور بھی بہت ساری باتیں داخل کی ہیں۔ پہلے تو اس کا تحقیقی جواب سنیے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، عالم ہیں۔ ان کے بارے میں علامہ ابن العباد حنبلی فرماتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے میں علم حدیث، فنون، رجال، غریب، متن، سند اور احکام کا استنباط کرنا اپنے زمانے کے تمام لوگوں میں سب سے بڑے عالم تھے، علامہ جلال الدین سیوطی۔ شذرات الذہب جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 76۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے علامہ جلال الدین سیوطی کی تعریف کی ہے۔ آپ کو اگر کسی اہل علم میں سے کسی سے اختلاف ہے تو آپ علمی اختلاف کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کے بارے میں ایسے الفاظ بولنا، ان کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرنا، یہ بالکل غلط ہے۔ اور دوسرا الزامی جواب سنیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ احناف کی دشمنی میں انجینئر مرزا جہلمی نے اس بیان میں علامہ جلال الدین سیوطی پر تبرہ کر دیا اور اپنے پمفلٹ 5B میں اسی جلال الدین سیوطی کی کتاب تاریخ الخلفاء سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک روایت نقل کر دی۔ ہمارا یہاں پر سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب، اگر علامہ جلال الدین سیوطی ناقابل اعتماد بندے ہیں تو آپ نے اس ریسرچ پیپر میں ان کا حوالہ کیوں نقل کیا ہے؟ اگر وہ قابل اعتماد ہیں تو انہوں نے جو اس حدیث مبارکہ کی تشریح کی ہے آپ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اس کا جواب دیں ذرا۔ نمبر 2، صرف امام سیوطی نے نہیں، ان کے علاوہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، حضرت امام شمس الدین الصالحی دمشقی المتوفی 942 ہجری۔ وہ فرماتے ہیں، اور ہمارے شیخ نے یقین کے ساتھ فرمایا کہ بے شک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی اس حدیث مبارکہ سے مراد ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ فارسی لوگوں میں سے کوئی بھی علم کے اس مرتبے کو نہیں پہنچا جس مرتبے کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہنچے ہیں، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی خبر دی تھی وہ واقع ہو کے رہی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کے بارے میں خبر دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو پیدا کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہو کر لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ آگے سنیے، حضرت تیسرے بزرگ علامہ ابن حجر مکی، یہ بہت بڑے محدث ہیں، ان کے بارے میں سنیے۔ یہ جو زبیر علی زئی ہے نا، یہ بہت بڑا متعصب آدمی تھا، اپنے مخالف آنے والے ہر بندے پہ جرح کر دیتا تھا۔ علامہ ابن حجر مکی پر بھی اس نے جرح کی ہوئی ہے۔ ذرا علامہ ابن حجر مکی کے بارے میں سنیں۔ علامہ ابن العباد حنبلی فرماتے ہیں، خلاصہ یہ ہے فقد کان شیخ الاسلامی، کہ وہ شیخ الاسلام ہیں، اور بڑے علماء کا ان پر اختتام ہو گیا۔ یعنی وہ کتنے خوبصورت الفاظ کے ساتھ ان کی تعریف کر رہے ہیں، اور زبیر علی زئی وغیرہ دوسرے لوگ ان پر تبرہ کرتے ہیں۔ شذرات الذہب جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 543۔ یہ جو علامہ ابن حجر مکی ہیں وہ بھی فرماتے ہیں کہ بے شک سب سے بڑی، سب سے واضح، سب سے جلیل القدر، سب سے اکمل وہ روایت ہے جس کو حضرت امام بخاری مسلم نے نقل کیا ہے، جو آگے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے پہلے، کہ علم اگر سریہ ستارے پر بھی ہوتا تو فارسی لوگ اس کو حاصل کر لیتے۔ وہ فرماتے ہیں، حافظ محقق جلال سیوطی نے فرمایا کہ یہ بنیادی روایت ہے جس میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بشارت کے متعلق اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اور آگے انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام جلال سیوطی کے بعض شاگردوں نے فرمایا، یقینی طور پر ہمارے استاد فرماتے تھے کہ اس سے مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے زمانے میں کوئی شخص بھی فارسی لوگوں میں سے علم کے اس مرتبے کو نہیں پہنچا جس مرتبے کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تھے۔ الخیرات الحسان صفحہ نمبر 16۔ ان کے علاوہ ایک اور کتاب ہے الدر المنظم فی مناقب الامام الاعظم، اس کو لکھنے والے نوح بن مصطفیٰ حنفی عالم ہیں، وہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ اور صحیح بات ہمارے اصحاب خیار کے نزدیک یہ ہے کہ آپ
بن ثابت بن نعمان بن مرزبان ابنائے فارس الاحرار میں سے ہیں، یعنی آپ فارسی بندے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر علم ثریا ستارے پر بھی ہوتا تو فارسی لوگ اس کو حاصل کر لیتے۔ یہ جو روایت ہے، یہ جو فضیلت ہے، یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ہی محمول ہے، اس لیے کہ فارسی لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں گزرا جو علم کے اس مرتبے پر ہو جس پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس کے علاوہ حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث مبارکہ میں مراد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہی لیا ہے۔ اب جب ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، اگر رجل ہو تو آپ ہی مراد ہے، اگر رجال ہو تو اور لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں، ان میں سب سے پہلے حضرت امام ابو حنیفہ کو ہی مراد لیا جائے گا۔ اچھا، یہاں پر لوگ کہتے ہیں جی وہ مراد نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فارسی ہی نہیں تھے۔ اچھا سنیے ذرا، یہ اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ السامری کتاب کا حوالہ ہے۔ اسماعیل بن حماد بن ابو حنیفہ یعنی امام ابو حنیفہ کے پوتے فرماتے ہیں کہ میں اسماعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان ہوں من ابناء فارس الاحراری۔ وہ فرماتے ہیں کہ اپنے شجرہ نسب میں کہ ہم آزاد فارسی لوگوں میں سے ہیں، وہ اپنے آپ کو فارسی کہہ رہے ہیں، اور مرزا صاحب کہتے ہیں نہیں وہ فارسی نہیں تھے، وہ تو افغانی پٹھان تھے۔ اور اللہ کے بندے، حضرت امام ابو حنیفہ کا نسب، قوم، وہ ان کے پوتے کو زیادہ پتہ ہے یا تمہیں زیادہ پتہ ہے؟ تو چوتھے محلیوں آگے پنگے لین دیاں وچ۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ اس روایت میں بعض راوی مجہول ہے، تو یہاں پر ان کی جہالت مضر نہیں ہے۔ کیوں؟ حضرت امام عجلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ الثقات میں لکھا ہے، حضرت امام اسماعیل بن حماد بن ابو حنیفہ کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ ہم آزاد فارسی لوگوں میں سے ہیں، اور حضرت امام عجلی کا اور امام اسماعیل بن حماد دونوں کا زمانہ ایک ہے۔ اگر کوئی شخص حضرت امام حماد بن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر جرح کرنے کی کوشش کرے تو آپ اس کو تاریخ اسلام ذہبی کا حوالہ سنائیے۔ علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ حضرت امام اسماعیل بن حماد بن ابو حنیفہ صالح، نیک تھے، دیندار تھے، عبادت گزار تھے، بہترین قاضی تھے۔ تاریخ اسلام ذہبی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 277۔ اب حضرت امام اسماعیل کے قول سے کیا پتہ چلا کہ وہ فارسی تھے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فارسی تھے۔ یعنی یہاں پر ایک اور بات یاد رہے کہ یہاں پر فارسی ہونے سے مراد وطناً فارسی ہونا نہیں ہے، بلکہ نسلاً فارسی ہونا ہے۔ آپ کی قوم، آپ کا خاندان فارسی تھا، علاقہ فارس کے نہیں تھے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس سے مراد حضرت امام ابو حنیفہ نہیں ہے، کیوں کہ آپ کابل کے تھے، اور اس حدیث مبارکہ میں اشارہ دیا گیا ہے فارس، ایران والے لوگوں کی طرف۔ تو ہم تو اس سے پہلی بات یہ کہتے ہیں جناب، جو آج کل فارس ہے نا ایران، یہ بہت چھوٹا علاقہ ہے، پہلا فارس اتنا نہیں تھا، بلکہ حضرت علامہ یاقوت حموی نے لکھا ہے معجم البلدان میں، وہ فرماتے ہیں کہ اسلام سے قبل فارس کی حدود نہر بلخ سے لے کر آذربائیجان، آرمینیا، نہر فرات، صحرائے عرب، مکران، کابل اور تخارستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جو پرانا فارس تھا وہ چھوٹا سا نہیں تھا، بلکہ وہ بہت بڑا علاقہ تھا۔ جس طرح آج کا ہندوستان ایک چھوٹا علاقہ ہے، یہی ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے ایک بہت بڑا علاقہ تھا، یہ پاکستان بھی اسی کا حصہ تھا۔ تو اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ یہاں پر فارس سے مراد فارسی علاقے کے لوگ ہیں، تو تب بھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس فضیلت کے مستحق بنتے ہیں۔ کیوں کہ تم اتنی بات تو مانتے ہو کہ آپ کابلی ہیں، اور کابل بھی فارس کا حصہ ہے، فارس سے الگ نہیں ہے، اور تمہارا یہ کہنا کہ آپ افغانی پٹھان تھے، اور بندہ تینوں یہ پوچھے جو بندہ بھی افغانستان میں رہتا ہے یا کابل میں رہتا ہے وہ پٹھان ہی رہتے ہیں وہاں پر؟ دیکھو پنجاب ہے تو پنجاب میں صرف پنجابی رہتے ہیں؟ نہیں، بلوچی بھی ہے، سندھی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں۔ اس طرح ایک بندہ کابل میں رہتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ پٹھان ہی ہوگا؟ نہیں، وہ کسی قوم کا بھی ہو سکتا ہے۔ جب ان کے پوتے فرما رہے ہیں کہ ہم فارسی ہیں، تو تم کس طرح کہہ رہے ہو نہیں جی یہ تو افغانی پٹھان ہے؟
یہ نئے شوشے یہ مرزا جہلمی ہی چھوڑتا ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت سے اشارہ ملتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، اور اسی طرح حدیث مبارکہ سے اشارہ ملتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو قبولیت عطا فرما دے، عظمت عطا فرما دے، تو لوگوں سے اس طرح چوں چنا کرنے سے اس کی عظمت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں البتہ زبیر علی زئی اور مرزا جہلمی جیسے لوگوں کی جہالت لوگوں کے سامنے کھل کے آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بزرگان دین سے سچی عقیدت نصیب فرمائے۔